بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ مغرب کے بعد سے 9 ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے اور کل بروز اتوار سورج غروب ہونے تک یہ 9 ذی الحج کا وقت رہے گا، پھر 10 ذی الحج کا آغاز ہو جائے گا۔ 9 ذی الحج، جسے عرف عام میں عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، نیز یہ بڑی ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا اور رفعتوں والا دن ہے۔ اہل نظر، اہل علم اور اہل عقل اس دن کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اور اس دن میں اوراد و وظائف اور دعاؤں کا خاص الخاص اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ اس دن مانگی گئی دعاؤں کا رد ہونا ناممکن ہے۔ تو میری نظر سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر گزری ہے، میں وہ تحریر آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس تحریر کو مکمل سنیں اور کل کے دن کو قیمتی جانتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں، اور یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے، یوں سوچ کر تیاری کرے۔ ٹھیک ہے، بھرپور تیاری کرے اور شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات سنبھال لیتے ہیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس دن اللہ سے مانگے۔ لیکن ہم کیسے جانیں گے کہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کو، اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی پروگرام نہ طے ہو کہ ان دنوں میں کیسے فائدہ لینا ہے؟ کیسے جانیں گے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس دن اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، اور اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا پیغام لاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم کوئی تیاری نہ کریں تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اور اب جب کہ ہم تک یہ فضیلتیں پہنچ چکی ہیں تو ہم نے پلاننگ کیا کر رکھی ہے؟ اللہ کی قسم، اس دن بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کے سبب وہ سب کچھ ملا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا لیں۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ان کی تحریر سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا لیں تاکہ دعا مانگتے وقت کوئی دعا مس نہ ہو جائے آپ سے۔ دیکھیں کتنی فضیلت کا دن ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لے، کوئی بھی دعا مس نہ ہو۔ نیز امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفہ والے دن ہر کام کو بھول کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اللہ سے رو کر مانگے، خاص کر ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ ہر شخص دعا مانگے، کسی پر قرض ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، فقر ہے، روزگار نہیں ہے، گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یا کسی کا انتظار ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کے دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیجئے۔ ہم خوبصورت ترین دن میں داخل ہو چکے ہیں، مانگ لے اپنے رب سے اور اللہ کا شکر ادا کرے
کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے؟ کون آج کے دن سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو آج یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ کتنا ہی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر آج کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کو اس دن بڑا نہ سمجھنا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، وہ سب معاف کر دے گا۔ اور اس دن اپنی کسی حاجت کو بڑا یا ناممکن نہ سمجھ لینا، جو دل چاہے اپنے رب سے مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہماری سب دعائیں قبول فرما لے اور ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور باقی نیکیاں قبول فرما لے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اور آخر میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ کل کے دن جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں، اپنی دعائیں مانگیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اسی طرح سے درود شریف اور استغفار کی دعوت و تبلیغ کا کام لیتا رہے، ہمیں خالص بنا کر اس راستے پر چلائے۔ اور اس راستے میں جن جن مشکلات کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ اس عظمت والے دن کے صدقے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے وہ تمام مشکلات دور کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف اور استغفار پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم۔